اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ آج ہم دو اہم ترین باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر میں اظہار آزادی رائے کس ہیں اور پاکستان میں کیسے قدغنیں لگ رہی ہیں۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس کو دیکھو، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہی سمجھیں آپ ایک قسم کا رپورٹر ہے یا صحافی ہے۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک خبر، ایک بات، ایک جھلک چند سیکنڈوں میں دنیا بھر میں وائرل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے پاکستان میں بھی سوشل میڈیا مگر کچھ زیادہ ہی یہ آزاد ہو گیا، مادر پدر آزاد ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں اور انہیں محدود حساب سے دیکھا اور چلا جاتا ہے۔ ان لیمٹس کو کبھی بھی نہیں کراس کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ ایسے کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ جو ہے عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی جاری رہی۔ اس سلسلے میں جو ہے اب ایف آئی اے نے کوئی لگ بھگ تقریباً مبینہ طور پر 500 یوٹیوبرز کو نوٹس بھیجے ہیں جنہیں بلایا گیا ہے۔ آج کا دن اس لیے اہم ترین ہے کہ آج جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو ہے وہ بینچ بنا ہے اور وہ بینچ نے جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا، ان نوٹسز کی سماعت کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ عدلیہ کی کیسے تضحیق ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ صحافت کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں اور ان حدود کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کے آئینے کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ ادارے بھی اپنی لمٹ میں رہ کر کام کریں اور بیان دا لمٹ جا کے جب وہ بھی کام کریں گے، کیونکہ اس وقت قوم جو ہے اور خاص کر نوجوان نسل جو ہے وہ انتہائی ویجیلنٹ ہو چکی ہے، وہ انتہائی جو ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ چیزیں دیکھتی ہے جس کو ابھی شاید جو کوئی بزرگ سیاستدان ہیں یا جو کوئی بزرگ ہیں یا بیوروکریٹس ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے تجزیے، ان کی گفتگو جو ہیں وہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے کے مترادف ہیں، آنکھیں کھول دینے کے مترادف ہیں۔ وہ ایسا زبردست کر کے تر لقمہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب دونوں اطراف سے جو ہے اپنی حدود و قیود کو محدود رکھنا ہوگا۔ ہمیں بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس سے ہماری ملک کی ساکھ تو نہیں خراب ہو رہی ہے، کہیں اس سے دشمن کو کہیں فائدہ تو نہیں پہنچ رہا، کہیں اس سے ادارے تو نہیں تباہ ہو رہے ہیں، یا اس سے اور کوئی ایسا سیٹ بیک تو نہیں پہنچ رہا جو ناقابل تلافی ہے۔ اور اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اقدامات سے کیا کہیں جمہوریت کو تو ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ ادارے جو ہیں وہ بھی جب اس حساب سے چلیں گے تو معاملات آگے جو ہیں وہ چلتے چلے جائیں گے۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ہے خدا نخواستہ خاکم بدہن کے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا جائے گا۔ دیکھیں، حکم دینا اور عمل کرنا یہاں پر دو چیزیں ہیں جو ہم آپ کو یہاں سے علیحدہ کر کے بتاتے ہیں۔ سزا تو دے سکتے ہیں مگر اس پر شاید عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ بہت زیادہ دور جانے کی نہیں ہے، ان کے جو وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہے اور الیکشن میں ان کے امیدوار بھی ہیں پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جو لیڈنگ ججمنٹ ہے آپ اسے دیکھ لیں، اسے پڑھ لیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیاقت علی خان سے لے کر آج تک وزیر اعظم جو ہیں وہ قتل کرتے آئے ہیں۔ لیاقت علی خان نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو کہتے ہیں کہ اس طرح سے عدالتی قتل ہوا یا جو بھی ہوا، پھر بے نظیر کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو کیا اب پھر ہم ایک ایسے وزیر اعظم کو جو انتہائی پاپولر ہے، جو عوام میں انتہائی اپنا مقام رکھتا ہے، اس کو ہم سزائے موت کی سزا دیں گے یا عمر قید دیں گے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جو لیڈنگ اس میں ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے بہت زیادہ حد سے ہٹ جائے تو 3 سال کے لیے جا سکتا ہے۔ اب اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، اگر وہ اس سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دینے کے بعد جو ہے ووٹر جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گا یا چلا جائے گا، ان سے بزن ہو جائے گا، نہیں۔ اگر عمران خان اس وقت 70 سے 80% ووٹ لیتا ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، تو سزا ہونے کے بعد وہ جو ہے
100% پر چلا جائے گا، اس کی پاپولیٹی اور بڑھے گی، اور ہم دنیا کو کیا کہیں گے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ملک ہے، اس میں جو ہے ایسے سزا نہیں دی جا سکتی، اس سے نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کریں گے تو اس سے مزید اور بھی حالات جو ہے بگڑتے جائیں گے۔ یہ ہماری مختصر سی ویڈیو تھی، بہرحال دو اہم کیسز تھے۔ آج جو ہے آزادی اظہار رائے کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ فیصلہ ہوگا، سپریم کورٹ بھی بیٹھے گا بینچ اور وہ پروسیڈنگ کرے گا، کوئی نہ کوئی حدود و قیود نکلیں گے۔ اور سائفر کیس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ججز کا جو ہے کیا خیالات ہیں اور آگے کیا معاملات ہیں، لہٰذا ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ایک اور چوتھا وزیر اعظم جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں بھیڑ چڑھے۔ وہ قربانی دے رہا ہے عوام کے لیے، قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، اس میں بھی فردر پروسیڈنگ ہوگی اور پھر اس میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، یہ کہا گیا ہے سائفر کیس میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔